السلام علیکم۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس سے میں اپنے اللہ سے طلب پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ قبر خوفناک ہے، زہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھو، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل طری قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا۔ قبر کے ایک کونے میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں، جہاں میرے سر کے قریب کم از کم 300 ختم قرآن ہوں گے جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں، پر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ شاید ہزاروں سالوں تک میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنی اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہے۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو، انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثاء کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی رہوں گا اور ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقبل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوں گے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تو تم اپنے گھر والوں کے درمیان میں پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالات سے نالا رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوں گے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوں گے، تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر تو تمہیں جہاں بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وہاں وبال جان ہو چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ اس لیے آج سے اپنی جان کی فکر کرو، اپنا خیال خود۔ اے اللہ، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت فردوس میں نعمتیں نازل کرے، جہاں ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو۔ تو پھر اپنا گھر بنانا شروع کرو۔ اگر آپ کو میری پوسٹ اچھی لگی ہو تو میرے اکاؤنٹ کو فالو کرو۔